بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے ہیوی ڈپازٹ پہ مکان یا دکان کے متعلق سوال کیا ہے، تو ہیوی ڈپازٹ کی کئی صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ نے کوئی دکان یا مکان ہیوی ڈپازٹ پہ لیا اور اس کے بعد آپ نے کرایہ نہیں رکھا۔ مثلاً 10 لاکھ روپے آپ نے دے دیا اور دینے کے بعد پھر آپ کرایہ اس کا 11 مہینے تک جو ایگریمنٹ ہوتا ہے کوئی کرایہ نہیں دیں گے، تو یہ صورت ظاہر ہے کہ جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ ہیوی ڈپازٹ میں جو 10 لاکھ روپے دیے گئے ہیں وہ قرض ہیں۔ جب وہ مطالبہ کریں گے اور 11 مہینے کا ایگریمنٹ پورا ہو جائے گا تو اسے واپس کرنا ضروری ہوگا، لیکن آپ نے 10 لاکھ روپے جو لیے ہو بہو وہی روپے آپ نے واپس کر دیے، لیکن 11 مہینے آپ جو اس مکان میں یا اس دکان میں رہائش اختیار کی یا تجارت کی، یہ جو آپ کو 11 مہینے کا فائدہ حاصل ہوا، یہ کس عوض حاصل ہوا؟ تو یہ بغیر عوض کے حاصل ہوا، تو گویا 11 لاکھ جو قرض تھا اس کا آپ نے 11 مہینہ رہائش کا یا دکان میں تجارت کا آپ نے فائدہ حاصل کیا، تو یہ ایسا قرض ہے جس کے ذریعہ آپ نے فائدہ حاصل کیا، اس واسطے شریعت میں یہ حرام ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ نے ہیوی ڈپازٹ میں مکان یا دکان لیا، لیکن جو کرایہ متعین کیا وہ اس قدر معمولی کرایہ متعین کیا جو عرف عام میں جو اس مکان یا دکان کے کرایہ رائج ہے اس سے بہت کم۔ مثلا 10,000 کرایہ کسی دکان یا مکان کا ہوتا ہے اور آپ نے 500 روپے کرایہ متعین کر دیا، تو اس کو بھی فقہا نے ناجائز بتایا ہے۔ وہی صورت اس میں بھی ہے، چونکہ 10,000 میں ایسا مکان یا ایسی دکان مل سکتی ہے، آپ نے 10 لاکھ روپے لے کر 9,500 روپے کا اس کو نقصہ فائدہ حاصل کیا، اس لیے یہ قرض ایسا ہوا جس کے ذریعہ آپ نے فائدہ حاصل کیا، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ ایک ڈپازٹ ہیوی ڈپازٹ کی ایک صورت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ آپ نے جس سے مکان لیا اور یہ کہا کہ ہم تم کو 10 لاکھ روپے دیتے ہیں ہیوی ڈپازٹ کے طور پہ، اس کے بعد پھر جس کا مکان ہے وہ اسی میں رہائش اختیار کیے ہوئے ہیں اور آپ اس سے کہتے ہیں کہ تم ہمیں اس مکان کا کرایہ دو، تو یہ صورت اور زیادہ بدل جاتی ہے کہ آپ نے جب کرائے پہ مکان حاصل کیا اور اس آدمی سے آپ نے 10 لاکھ روپے لے لیے، 10 لاکھ روپے لینے کے بعد اسی مکان کو جو اس کا مالک ہے اس سے آپ کہتے ہیں کہ اب اسی مکان میں آپ رہیے جیسے پہلے سے رہ رہے تھے اور ہم کو کرایہ دیتے رہیے، تو یہ تو معاملہ در معاملہ ہو گیا۔ ابھی آپ نے اس پہ قبضہ نہیں کیا، آپ نے کرائے پہ رہنا شروع نہیں کیا، اور اس سے پہلے آپ اسی مکان میں اس کو رہنے دے رہے ہیں اور اس سے 5,000 یا 10,000 پورا جو کرایہ لے رہے ہیں، تو یہ معاملہ کرائے سے اور خریدنے سے اور قرض لینے سے یہ تینوں صورتوں سے نکل جاتا ہے۔ 10 لاکھ روپے اگر آپ نے قرض لیا تو ظاہر ہے کہ لینے کے بعد جو ڈپازٹ ہے اب اس مکان میں آپ رہیں گے، لیکن آپ نہ رہ کر آپ جو مکان کا مالک ہے اسی سے کہتے ہیں کہ تم اس میں رہو، تو ظاہر ہے کہ آپ کا جو عقد ہوا تھا، جو معاملہ ہوا تھا، وہ یہ ہوا تھا کہ آپ اس مکان کو کرائے پہ لے کے خود رہیں گے یا اس میں کوئی کاروبار کریں گے، لیکن آپ نے اس پہ قبضہ نہیں کیا اور کرائے پہ حاصل نہیں کیا، لیا نہیں مکان کو،
بلکہ خالی نہیں کرایا، اسی شخص سے کہا کہ تم اسی میں رہتے رہو اور ہم کو کرائے کے طور پہ پیسے دیتے رہو۔ تو یہ صورت کرائے کے عقد اور کرائے کے معاملے، کرایہ داری کے معاملے سے بھی نکل گئی، تو قرض بھی مکمل طور پر لیا اور اس کے بعد اس میں نفع بھی آپ حاصل کر رہے ہیں، پھر وہ مکان اس نے خالی نہیں کیا، اسی میں رہ رہا ہے اور وہ کرایہ بھی دے رہا ہے، تو اپنے ہی مکان کا کرایہ دے رہا ہے، تو یہ 10,000 روپے 10 لاکھ روپے آپ کے پاس کس طرح؟ تو یہ معاملہ الجھ جاتا ہے اور کئی طرح کی قباحتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس واسطے سے گریز کرنا چاہیے۔